دین سے مالک کا کرم ہوتا ہے، اس کو حاصل سہ مظلوم کا غم ہوتا ہے، اس کو حاصل سہ مظلوم کا غم ہوتا ہے۔ مجلس شام میں جب رکھتا ہے انسان اپنا قدم، مجلس مجلس شام جب رکھتا ہے انسان اپنا قدم، فاصلہ خلد کا بس ایک قدم رہتا ہے، فاصلہ بس خلد کا ایک قدم رہتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ صلوات پر محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار اپنی کتاب پاک و پاکیزہ کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا تو ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہ تمام مخلوقات سے خیر ہیں، برتر ہے، بالا ہے، افضل ہے۔ اور اس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ جب روایتوں کو دیکھا گیا، تفاسیر کو دیکھا گیا تو اس آیت کی جو تفسیروں میں جو روایتیں نقل ہوئی ہیں یہ باقاعدہ مولا کائنات ان کے شیعوں کے لیے نقل ہوئی۔ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ پوری کائنات میں اگر آپ مصداق کو تلاش کریں گے، افراد کو تلاش کریں گے تو آپ کو خیر البریہ کی منزل پہ کوئی نہیں ملے گا۔ واحد صرف ایک قوم ہے، ایک کمیونٹی ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے، اور کا یہی لوگ جو ہے خیر البریہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ جو اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آمنو کی شرط ہے اور وعمل الصالحات کی شرط ہے۔ پہلے ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح ہو۔ پہلے ایمان محکم ہو، ایمان قوی ہو، اس کے ساتھ میں عمل صالح ہو۔ وہ عمل الصالحات، وہ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔ اور عمل صالح کے جو افراد ہیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں کہ سب سے پہلا جو عمل صالح ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک اگر کوئی اول درجے کا جو صالح عمل ہے، جو اچھا عمل ہے،
وہ نماز کہلاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان محکم ہے تو دوسری منزل یہ ہے کہ نماز بھی محکم ہونا چاہیے، نماز بھی کبھی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اس پہ آؤں گا۔ آپ کے سامنے تھا کہ ایمان کے لیے ظرف کا ہونا، ظرف کا صاف ہونا ضروری ہے، دماغ بھلے سے خراب ہو نسل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی ایمان کا جو آنا ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے وہ جو برتن ہے جہاں پہ ایمان کو آنا ہے اس میں ہلکا ہاف مائنڈ چل جائے گا مگر نسل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ظرف گندہ ہے وہاں پہ ایمان کا رسوخ نہ ہوگا، ایمان محکم نہ ہوگا۔ اگر وہ دم بھرتا ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ساتھ میں کچھ اور لوگوں کا بھی ساتھ ہوگا، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کا ظرف صاف نہیں ہے۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ گندگی کو الگ الگ کیا جائے، جو اصل چیز ہو اس کو ظرف میں لایا جائے۔ تو جو فرمایا آپ نے، ورنہ ایسا نہیں چلے گا سب صحیح ہے سب صحیح ہے، سب صحیح نہیں ہو سکتا، کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو برتن کا صاف ہونا، ظرف کا صاف ہونا ضروری، میں جملہ کا دماغ ہو ہلکا ہو مگر نسل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے ایمان کے لیے۔ ایمان کا درجہ ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ یہ کام کر لے، ایمان تک نہیں پہنچے، اور جہاں تک ایمان کا مسئلہ آیا تو ان کے قلوب صاف ہو گئے، تب یہاں یہ مومن ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اسی کو صاف کرنے کے لیے، اسی قلوب کو گندگی کو ہٹانے کے لیے اتنی بڑی دنیا میں اتنے سارے حاجیوں کو رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بات تھوڑا اشارے میں ہے چونکہ لائیو ہے، کہ اتنی بڑی کائنات بنائی گئی اور خالق کائنات بہرحال حکیم ہے۔ کل کو یہ انسان آ کر یہ بہانہ پیش نہ کر دے، ابے دنیا تو نے بنا دی تھی، بڑی مہربانی آپ نے کیا ہمارے اوپر، آپ نے دنیا بنا دی، ہمیں دنیا میں اتار دیا، بڑی مہربانی آپ کی، بڑا لطف و کرم آپ کا، آسمان کا سایہ دیا، ہمارے سر پہ سایہ نہیں تھا، اندھیرے میں گھومتے، اس کے بدلے میں چاند کو قرار دیا، سورج کو بنایا، کہا دیکھو اندھیرا نہیں ہوگا، سورج روشنی دے گا، اس میں کام کرو، ہے نہیں، سورج کی روشنی میں کام کرو اور رات کے اندھیرے میں آرام کرو۔ مگر یہ حضرت انسان اتنا کم عقلا نکل گیا، جسے عقل مند کہا جاتا تھا، اب وہ رات میں کام کرتا ہے، دن میں سوتا ہے۔ یعنی قانون یہ تھا کہ بھائی یار فجر میں اٹھ جائیے، صبح سویرے اٹھ جائیے۔ جو ہمارے بزرگ تھے، آپ دیکھتے ہوں گے، جو لوگ بہرحال حبیبی ہے، وہ باقاعدہ 4 بجے اٹھ جاتے تھے، جو بھی منہ دھلنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پانی کرنا ہے، نماز کے بعد ناشتہ پانی، اس سے پہلے روزہ نماز اپنی زبان میں کہا جائے، اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر صبح سویرے پرندوں کی طرح کام پہ نکل جاتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے، اتنی بڑی دنیا خدا نے بنا کے دے دی ہے، اتنا سارا سسٹم بنا کے دے دیا ہے، مگر یہ بے عقلا انسان، یہ رات آرام کے لیے تھی، اس نے کام کرنا شروع کر دیا، دن کام کے لیے تھا، اس میں آرام کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہے، اگر اس میں کھلواڑ کرو گے تو عذاب بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی مہربانی خدا کی، آسمان جیسا سایہ دے دیا، نیلی چھتری جسے کہا جاتا ہے، بھائی کسی کے سر پہ سایہ نہ ہو مگر آسمان کا سایہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر چھت نہیں ہے، خدا چھت بھی دیتا ہے، مکان بھی دیتا ہے۔ تو اتنی ساری مہربانیاں، بھائی کھانے پینے کا اتنا انتظام، کب پانی زیادہ استعمال کرے گا، تاکہ 3 حصہ پانی قرار دے دیا گیا ہے نہیں، اور زمین کم استعمال کرے گا، 1 حصہ زمین کو قرار دے دیا۔ یعنی خدا جانتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے کون سا پرزے کو کیا ضرورت ہے،
کس کو کیا چاہیے، کب تک یہ چلے گا، اس اعتبار سے بنایا ہے نہیں؟ عزیزان گرامی، تو پانی اتنا بنا دیا، کہا بھائی نہاؤ دھو گھومو پھرو مگر اسلام مت کرو۔ مگر یہ انسان ہے، جہاں ایک لوٹے کی بات ہو وہاں 10 لوٹا استعمال کرتا ہے۔ یہی وضو خانہ ہمارا ہے۔ کبھی کبھی شاید میں بھی سے بغیر شاید یاد نہیں رہتا تیز پانی چلا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب کا حساب کتاب ہے۔ وضو آپ کا ایک گلاس کے اندر ہو جانا چاہیے، لیکن اتنی تیز چالو کرتے ہیں کہ مٹھی میں پانی نہیں آتا، پانی بہہ جاتا ہے نہیں؟ تو اس کا حساب کتاب آپ احسان نہیں کر رہے ہو، خدا نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مسئلہ یہ ہے، یہ جب باتیں میں کرتا ہوں تو یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو وہ کام انجام دے جو موجود نہیں رہتے ہے نہیں؟ مشکل یہ ہے کہ جتنی بھی تبلیغ ہے یہ تو خود بیچارے سدھرے ہوئے ہیں، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کو سننا ہے، میں نے کہا وہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی مہینے والا ہے، کوئی ہفتے والا ہے، کوئی سالانہ ہے، یعنی ایک قسط ثانی ہے، چاہے مہینے میں آئے، چاہے ہفتے میں آئے، چاہے سال میں آئے۔ اب مسئلہ ظاہر بات سال میں آیا ہے، اب اسے کیا معلوم پانی کتنا گرانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگ کے گھر میں پانی نہیں ہوتا تو یہاں پانی زیادہ استعمال کرتے کہ چلو موقع ملا ہے آج یہیں پہ ہاتھ دھو لیا جائے بیٹھی گنگا میں۔ جتنا ہاتھ منہ دھلنا نہانا دھونا ہے سب یہی، میں منع نہیں کر رہا ہوں، دھلنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جو باہر پیر دھل کے آتے ہیں، کہا وہ پیر دھلنے کے لیے لکھا ہے، پیر کو خالی بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ سسٹم بنایا کھانے پینے کا انتظام، کتنا بڑا انتظام ہے۔ یعنی ایک دانہ آپ ڈالتے ہو مٹی میں، اور مٹی اتنی امانت دار ہے، یعنی واحد بینک ہے جو ایک لیتی ہے 70 واپس کرتی ہے۔ کوئی ایسا بینک بتائیے جو اتنا گناہ بڑھا کر دیتا ہو؟ دنیا میں تو ایسا کوئی بینک نہیں ملے گا، اگر مل بھی گیا تو آخر میں لے کے بھاگ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ اگر سال میں ڈبل کر دیا یا کچھ بڑھا دیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ابھی بعض بینکوں بڑھا دیے ہیں، نام سہارا ہے، اب وہ بے سہارا کر کے چلے گئے ہے۔ بعض بینک ایسے، تو یہ دنیا کا بینک ہے نہیں، خدا کا بینک الگ ہے۔ خدا کہتا ہے ایک دانہ اگر ڈال دیا کسان نے، وہ بھی دانہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ تو یہ زمین آپ کو 70 دے گی، اور 70 میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیتی ہے تو ایک دانے کے بنانے کے لیے خدا کی کتنی مہربانیاں ہیں، خدا کا کتنا لطف و کرم ہے کہ ایک دانے کو بنانے کے لیے پوری دنیا کام کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کیے گیہوں کا چاول کا دانہ جو ہوتا ہے بڑی آسانی سے ہم بھی پھینک دیتے ہیں، اور آپ لوگ بھی زیادہ غور نہیں کرتے ہوں گے۔ جو بزرگ تھے تو ڈانٹا کرتے تھے کہ بھائی اس کو چاٹ کے کھاؤ اس طریقے سے، لیکن مسئلہ چاٹنے کا بھی ایسا ہے، اگر کہیں اجتماعی پلیٹ ہے تو اتنی صاف نہیں ہوتی کہ چاٹا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلے محمد پر۔ یعنی اس میں ظاہر کھا رہے ہیں، اس میں مولا کے چاہنے والے کھا رہے ہیں، اتنی گندی پلیٹ ہے تو اس میں کیا چاٹے گا آدمی، بس اوپر اوپر سے کھا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو ایک دانے کے لیے سورج نے کام کیا، اور خاص تبش پہ ہوا نے اپنا کام کیا، بارش نے اپنا کام کیا، انسان نے اپنا کام کیا، کیڑے مکوڑوں نے الگ کام کیا۔ اتنا کام کرنے کے بعد اب یہ فصل تیار ہو گئی، اور جب فصل تیار ہو گئی یہ انسان اسے کاٹ کے لایا، لانے کے بعد گھر میں بھی کھانے کے قابل نہیں ہوا کہ اسے پسوایا جائے، اسے الگ کیا جائے، اپنی زبان میں دایا جائے، تب یہ کھانے کے قابل ہوگا۔ اب لائے، اب لانے میں دوسرے کا معاملہ ہے، اب وہ بیچاری جو گھر میں ہے وہ اس کو پکائے، اور اچھا پکے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں گڑبڑ ہو جائے تو بس راجہ صاحب کی شان میں گستاخی ہو گئی، کہا یہ کیسے گڑبڑا دیا؟ ارے بھائی ہاتھ ہے۔ تو آگے اتنی سسٹم کے بعد کھانا پکایا گیا، بننے کے بعد پوری کائنات نے کام کیا۔ یہ اشرف المخلوقات جس کے اوپر خدا کی اتنی مہربانیاں تھی،
یہ کفران نعمت کرتا ہوا 4 لقمہ کھاتا ہے۔ شادی کے حال دیکھ لیجئے، آپ بڑے بڑے جو فنکشن ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے، خالی لوگ نام کے لیے آتے ہیں، کھانے کو خراب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو خدا دیکھ رہا ہے کتنی مہربانیاں میں نے کی ہیں، یہ اتنا کفران نعمت کر رہا ہے۔ جانے کے دانے میں اس لیے کہنا بچے بیٹھے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ خدا کی کتنی مہربانی ہے۔ تو اتنی ساری مہربانیاں کر دیا خدا نے، یہ سب بیکار ہو جاتی اگر ایک مہربانی خدا اور نہ کرتا تو کل روز محشر یہ انسان سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا، تنتنا کے کھڑا ہو جاتا، کہا سب کچھ تو دیا لیکن اچھا برا بتانے والا نہیں بھیجا۔ یہ چاول، یہ دال، یہ کھانا پینا، یہ متنجن، یہ 100 قسم کے کھانے، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی روشنی، ستارے کی روشنی، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ ہمالیہ پہاڑ، فلک بوس یہ پہاڑ، یہ سب کے سب خراب ہو جاتا اگر انسان تن کے کھڑا ہو جاتا۔ اے میرے پروردگار، جب اتنی مہربانی تو نے کی ہے تو ایک مہربانی اور کر دیتا، کچھ لوگوں کو بھیجتا تاکہ وہ بتاتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تب تو حساب کتاب لیتا تو اچھا لگتا۔ فیضان گرامی، تو خدا حکیم ہے، اسے پتا تھا کل کو یہ انسان کھڑا ہو جائے گا، تو خدا نے کہا جہاں اتنی مہربانی میں نے کیا ہے تو اتنی مہربانی اور کروں گا کہ تمہیں اچھا برا بتانے والا بھی بھیجوں گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ اور اچھا برا بتانے والا بھیجا۔ یہ سب پورا سسٹم، سب سے پہلے جو پہلا انسان آیا وہ ہادی بن کر آیا، یہ جناب آدم کہا جاتا ہے۔ آدم و ابونا، آدم ہمارے باپ ہمارے دادا، وہ پہلے انسان نبی بن کر آئے۔ اور جب آدم بن رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی اس سے پہلے کچھ مخلوق تھی۔ آدم تیار ہو گئے، خدا نے کہا سجدہ کرو، ملائکہ سے کہا آدم کے اندر جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ بات میں نے تھوڑا طولانی کر دی ہے، ابھی آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آدم کو بنا دیا گیا، آدم کے سامنے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکہ، یعنی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ایک اس میں تھا جنات، قرآن کہتا ہے جنات تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کا اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور غرور کیا، بس وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی آدم کا سجدہ نہ کیا، یعنی آدم یعنی شیطان کا جو معاملہ تھا کہ جیسے ہم لوگ کا بسا اوقات معاملہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، کہا کہ بھائی مولانا کی بات سب کچھ صحیح ہے، آپ کو مانیں گے مگر آپ کے نہیں مانیں گے۔ تو شیطان کا یہ معاملہ ایسا ہی تھا، کہا بھائی خدا تجھے مانتا ہوں، تیرا سجدہ کرتا ہوں۔ خدا نے کہا جب مجھے مانتا ہے تو میری بھی مان، لیکن کیا کہا کہ تجھے مانوں گا تیری نہیں مانوں گا۔ تو معاملہ یہ ہو گیا کہ غرور اس نے اختیار کیا۔ اب خدا نے ایک سوال یہاں پہ اس سے پوچھا، بہت ہی باریک سوال ہے خدا کا جانے گرامی۔ کہا کہ بھئی شیطان، کس چیز نے تم کو مطلب غرور میں کھڑا کر دیا لا کر؟ کس چیز نے تمہیں متکبر بنا دیا؟ کیا تم کو غرور نے بڑا بنا دیا ہے؟ یا دوسرا جملہ ہے ام کنت من العالین، اس طرح کی آیت موجود ہے کہ غرور کی بنا پہ سجدہ نہیں کرتے ہو، یا اپنے کو بڑے لوگوں میں شمار کرتے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجمع کم ہے، مجمع کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے ہاں ہمیشہ کوالٹی دیکھی گئی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی۔ اگر کوانٹیٹی دیکھی جاتی، اگر صرف ہم آدمی دیکھتے تو قرآن اکثر جگہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ لا عقل ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ ہمارے یہاں اکثریت نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ابھی آپ نے وہ کم مت سمجھیے گا، کہا کہ یہاں پہ کوانٹیٹی تھی، یزید کے بعد کوانٹیٹی تھی، کیا ہوا؟
یزید زندہ رہ کے ہار گیا، حسین شہید ہو کر جیت گئے، ہے نہیں؟ علی نے اپنا منصب چھوڑ دیا، آج بھی کامیاب، وہ منصب لے کے ناکام ہو گئے، ہے نہیں؟ تو جس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے اسے آدمیوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے نہیں؟ فیضان گرامی، تو خدا نے کیا کہا؟ تو کیا تم نے غرور کیا یا اپنے کو کہیں بڑے والوں میں تو نہیں شمار کر رہا ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے خدا بند کریم کا، جا کے تفسیر دیکھیے، اس میں موجود ہے، کہا کہ یہ تمام کائنات کے خلق ہونے سے پہلے کچھ انوار موجود تھے جنہیں بڑا کہا جاتا تھا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ خدا ریزن پوچھ رہا ہے، بھائی شیطان یہ بتاؤ کہ تم نے غرور کیا ہے یا اپنے کو بڑے والوں میں شمار کر رہے ہو؟ تو شیطان غرور میں پھنسا، یعنی شیطان نے کہا میرے سامنے بنا ہے، وجہ بتائی، کہا میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کو دیکھ کے اپنے کو بڑا سمجھ رہا تھا، یعنی سمجھ گئے؟ یعنی شیطان نے بھی نہیں کہا کہ میں عالم میں سے ہوں، تو امکن تھا من العالین، کہا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو میرا جو مسئلہ ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی اس کے سامنے پستر ہوتی ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ یہ جواب دیا، لیکن اس نے کیا یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اپنے کو بڑوں میں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی جو انوار اس نے دیکھے تھے آ کر وضاحت نہیں کی کہ میں بڑوں میں سے ہو گیا۔ عزیزان گرامی، 12,000 سجدہ کرنے کے بعد بھی شیطان کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ انوار خمسہ کے مقابلے میں آ جائے، تو مگر یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ شیطان سے بھی بڑے تھے جو علی کے مقابلے میں آ گئے۔ صلوات پر محمد والے یعنی وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ کام کون تھا؟ کیا تو عالم میں سے ہو گیا؟ کہا عالم میں نہیں، کہا میں تو کم سے کم آدم سے بڑا ہوں، وہاں تو میرا مقایسہ ہی نہیں ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ شیطان ہے مگر عظمت انوار کو جانتا ہے کہ بھائی ان کے مقابلے میں آئے، ابھی تو شیطان بنا ہوں، ان کے مقابلے میں آیا تو کیا حال ہوگا نہیں معلوم۔ تو جو فرمایا آپ نے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، دور خلافت تھا، بیٹھے ہوئے تھے اور اس نور کی برائی کر رہے تھے جس کا وجود باقاعدہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلا نور میرا، ہم علی اور ایک نور کے 2 ٹکڑے کا اس کی برائی کر رہے تھے، اس کی حجم کر رہے تھے۔ شیطان کا گزر ہوا، کہا دیکھا کچھ لوگ ہیں اور برائی کر رہے ہیں، کہا کہ تم کیوں برائی کر رہے ہو؟ کہا کیوں برائی کرتے ہو؟ کہا بھئی ایسا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ کہا عجیب مسئلہ ہے، کیا تم نے غدیر میں رسول کو من کنتم مولا والی حدیث نہیں سنی؟ یعنی شیطان یاد دلا رہا ہے انسانوں کو، کیا تم جو بیٹھے ہو، کیا تم نے غدیر کے موقع پر من کنتم مولا کی حدیث نہیں سنی کہ فرمایا من کنتم مولا ہو فاز علی مولا؟ کہا کہ کیا تم شیعہ ہو؟ وہاں سے جواب آیا کیا تم علی کے چاہنے والے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے، یہاں 2 بھی ہو تو کافی ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان کہہ رہا ہے، کہا شیطان سے کہا کیا تم شیعہ ہو؟ کہا دیکھو میں شیعہ ہوا نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، نہ میں علی کو مانتا ہوں، لیکن ایک میری بات سن لو، جو علی کو نہیں مانتا ہے، میری بات سن لو، جو علی کو نہیں مانتا ہے میں اس کے مال میں شریک ہوں۔ اور دوسرا جملہ کہتا ہے میں اس کے مال میں شریک ہوں، اس کی اولاد میں شریک ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو ہمایا آپ نے، شیطان نے کتنا بہترین جواب دیا۔ اب اسی لیے کہا جاتا ہے یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو کہ مومن ہوگا، اے علی تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر جو کہ منافق ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی جواب کیا بہترین دیا، کہا کہ دیکھو، کہا میں شیعہ نہیں ہوں لیکن یاد رکھو جو علی کو نہیں مانتا ہے میں اس کے مال میں، اس کی اولاد میں شریک رہتا ہوں۔
یعنی جب اعمال بھی شیطانی ہو جائے گا اور بچہ پیدا ہوگا وہ بھی شیطانی ہوگا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اس کے بعد کہے تم جانتے ہو کیا مرتبہ ہے علی کا؟ کہا کہ میں 12,000 سال میں نے سجدہ کیا. یعنی خود اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کہ میں نے 12,000 سال سجدہ کیا. خدا نے ہماری قوم کو مٹی میں ملا دیا, اسے ختم کر دیا. چونکہ میں بہت بڑا مومن تھا, بہت بڑا سجدہ کرنے والا تھا, تو خدا نے مجھے اٹھا لیا اور ملک کے ساتھ قرار دیا کہ میں ملک کے ساتھ گھوما کرتا تھا, عیش و آرام کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے ملک کے ساتھ ہے تو کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے بھائی, جنت میں گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. کہا میں گھوم رہا تھا, کہا توجہ کرنا, کہا میں گھوم رہا تھا, میں نے باقاعدہ جنت میں دیکھا, جنت کی بلندی پہ دیکھا, یا عرش کی طرف دیکھا, ایک نور کو آتے ہوئے دیکھا, جو نور گزر رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یہ نئے فرشتوں یہ بتاؤ یہ نور کیسا ہے, کیا کسی نبی کا نور ہے یا کسی فرشتے کا نور ہے؟ یعنی نور کا گزر ہو رہا ہے. ملائکہ خود نورانی ہیں, سب کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی کتنا اچھا نور گزر رہا ہے. شیطان نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ نور گزر رہا تھا, میں نے پوچھا یہ کسی نبی کا نور ہے یا کسی ملک کا نور ہے؟ کہ وہاں سے جواب آیا نہ کسی نبی کا نور ہے نہ کسی ملک کا نور ہے, یہ نور علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. یہ وہی نور ہے. کیا تم علی کو نہیں مانتے؟ کیا یہ وہی نور ہے؟ جب جناب ابراہیم نے نور کو آسمان پہ دیکھا تو کہا کس کا نور ہے؟ جب بتایا گیا تو ہاتھوں کو جوڑ دیا دعا کے لیے, اے میرے پروردگار مجھے اس نور کے شیعوں میں سے قرار دے دے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی یہ ہے مرتبہ. تو بہرحال میں کہاں پہ میری بات تھی تو کہا یہ مہربانی, خدا نے کہا اپنے مہربانی اگر نہ کرتا تو یہ انسان محشر میں کھڑا ہو جاتا کہ بھائی سب کچھ کیا ایک کام نہیں کیا. کہا مہربانی کریں گے اور ہادی بھیجیں گے, اور ہادی بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو اصل ہے کہ اسے بیچتے رہیں گے, جس کی بنا پہ لوگ نبی بنائے گئے ہیں, جس کی بنا پہ لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا گیا ہے. کہ یہ محبت ہر اہلِ گہرے کے دل میں نہیں آئے گی. کہ اس محبت کے داخل کرنے کے لیے عزیزان گرامی بہت توجہ چاہتا ہوں, اس محبت کو داخل کرنے کے لیے باقاعدہ اتنی بڑی دنیا میں اتنے ہادی آئے, آدم آئے. آدم کا مرتبہ آپ نے سنا کہ شیطان نے کیسے انکار کیا. کہا دیکھو بڑا نہیں چلتا ہے, یہاں کوالٹی چلتی ہے, جس میں صلاحیت ہوگی وہی بڑا کہلاتا ہے. آدم کے بیٹوں نے قتل و غارت گری کی, قابل نے حابل کو مار دیا. کہا کیوں مارا؟ کہا اسی لیے مارا کہا کہ رتبہ میرا بڑا ہے, میں بڑا بھائی ہوں تو مجھے ملنا چاہیے نبوت. کہا دیکھو یہاں بوڑھا ہونا بڑا ہونا معیار نہیں ہے, یہاں پہ کوالٹی ہونا چاہیے. تو خدا نے پہلے ہی بڑے ہونے کو سرے سے ختم کر دیا. کہا بڑا ہونا فضیلت نہیں ہے بلکہ کوالٹی اور صلاحیت ہونا فضیلت ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی وقت تمام ہو گیا, اب یہ بات کل کروں کہ اتنی مہربانی کیا. عزیزان گرامی یہ جو کربلا نمودار ہوئی یا جو علی کا منصب لیکن منصب کے پیچھے پڑ گئے, چونکہ اتنی روایتیں سن رکھے تھے, اتنی روایتیں انہیں سنی تھی مولا کے لیے, تو ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا تھا, ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا تھا. اور روایتیں بھری پڑی ہیں, اور باقاعدہ آ کے رسول سے بعض لوگ اظہار کرتے تھے تو رسول ناراض ہو جاتے تھے اور بعد میں بیان کرتے تھے کہ تم علی سے دشمنی کرتے ہو. یاد رکھو جس نے علی سے دشمنی کیا اس نے مجھ سے دشمنی کیا, اور جس نے مجھ سے دشمنی کیا اس نے خدا سے دشمنی کیا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. یعنی چہرہ اتر جاتا تھا رسول کا, اگر کوئی ذرہ برابر علی کی برائی کر دیتا تھا چہرے پہ باقاعدہ غضب کے آثار آتے تھے. کہ جس نے علی کو غضبناک کیا, علی سے بغض کیا, اس نے مجھ سے بغض کیا. اور باقاعدہ مولا کائنات کو مصائب کے بارے میں بتایا کرتے تھے. یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے
یہ علی کے اس فضیلت سے ان کے دل میں بغض بیٹھ گیا تھا، کینہ بیٹھ گیا تھا، کہا کہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے، میاں تمہارے اندر تمہارا مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ عالین میں سے ہیں، تم سافلین میں سے ہو، بھائی وہ سب سے بلند مقام کے لوگ ہیں اور تمہارا مقام زمین کے پاتال سے بھی نیچا ہے، تو تم کیسے مقابلہ کر سکتا؟ اسی بنا پہ، بغض کی بنا پر رسول کے پاس آتے تھے، کبھی بیان کرتے تھے، اور یہ جو واقعات تمام مصائب کے ہیں اسی دشمنی کی بنا پر ہے کہ مولا کائنات نے کبھی بھی خدا کے دشمن کو نہیں چھوڑا، اور اسی بنا پر یہ جو آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے کا وہ اسی کی دین تھی کہ علی کی فضیلت اور ائمہ کی فضیلت اور ان کے بچوں کی فضیلت، تو یہ ان سے کبھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ علت یہی تھی کہ رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، کبھی علی کی فضیلت اس کو ہضم نہیں ہو سکتی، اور اسی بنا پہ عزیزان گرامی واقعہ کربلا نمودار ہوا، اور باقاعدہ ہم جہاں گریا کرتے ہیں تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں وہ ملنا چاہیے، لیکن رسول اکرم نے بیان فرمایا۔ امام حسین ابھی چھوٹے ہیں اور بچپنا ہے، آنے کے بعد امام جو ہے رسول نے کہا کوئی آئے نہ، بہرحال ام المؤمنین پہلے بیٹھی ہوئی ہیں، امام آئے، آنے کے بعد رسول اکرم کے سینے پہ سو گئے، لیٹ گئے، نانا نواسے کو کھلا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو منع کیا تھا، تو یہ بچہ آپ کو کہیں مزاحمت آپ کے لیے کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول تڑپ گئے، کہا کہ کیا کہتی ہو، یہ میرا لال ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہا سن لو، اگر کوئی میرے بیٹے کو، میرے حسین کو ایک مرتبہ سلام کرے گا تو اسے ایک حج کا ثواب ہوگا۔ کہا ایک حج کا ثواب؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کتنا بڑا مرتبہ ہے امام کا، کہا ایک حج کا ثواب؟ کہا میرے ایک حج کا ثواب۔ توجہ فرمائیں، یعنی اتنی محبت، کہا کہ دیکھو حسین کے سامنے نہیں آنا، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور عزیزان گرامی علماء بیان کرتے ہیں، بس میں نے 2 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے، کئی علماء بیان کرتے ہیں امام ابھی چھوٹے ہیں، رسول اکرم اپنے تمام وعدے کو گنا رہے ہیں، اے میرے لال تمہیں معلوم ہے تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اے میرے لال تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے، اے میرے لال تمہیں پتہ ہے تمہیں کس مقصد کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ امام حسین ہاں یہاں کر رہے ہیں، ہاں نانا جان مجھے پتہ ہے، رسول اکرم مسائل بیان کرتے جا رہے ہیں، اے میرے لال کربلا ہوگی، تمہیں کربلا کے لیے بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ کربلا کے تمام مسائل علماء بیان کرتے ہیں، باقاعدہ کہا کہ ایسی قربانی دینا ہوگی، اس طریقے سے دوستوں کی قربانی دینا ہوگی، اور دوست مارا جائے گا، انصار مارے جائیں گے، اور بعد میں عائشہ مارے جائیں گے، عائشہ مارے جائیں گے، بیٹا مارا جائے گا، برابر کا بھائی مارا جائے گا۔ حسین کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں نانا جان یہ سب حسین کو معلوم ہے کہ حسین کو کیا کیا قربان کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ علماء بیان کرتے ہیں، ارے رسول اکرم نے کہا ہے حسین ارے اسلام کو بچانے کے لیے یہ فوج اشقیاء خیام میں چلی آئیں گی، ارے جیسے ہی فوج اشقیاء کا اور خیام کے بارے میں سنا، ارے غیرت ہاشمی جاگ گئی، ارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ اے نانا جان، ارے گریا کری رہے تھے، ارے دور کھڑی بہن زینب دیکھ رہی تھی، ارے قریب آنے کے بعد بھائی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اے میرے بھائیا اگر نانا کا دین اگر میری چادر سے بچ جائے گا تو یہ زینب چادر دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیز و حسین مدینے سے چلے، ارے کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا کی انگلیاں تھام کے حسین چلتا تھا، جہاں بابا کی آگوش میں حسین چلتا تھا، ارے یہ وہی مدینہ ہے جہاں مادر گرامی کے مقام میں حسین چلتا تھا۔ ارے وہ کیسے اپنا وطن چھوڑے، لیکن مقصد اتنا عظیم ہے۔ ارے حسین رخصت ہو کر کربلا آئے اور شب عاشور آئی، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدوں نے کون سا کام کرنا ہے۔ ارے اپنے مجاہدوں کو دیکھنے کے لیے ارے خیام حسینی سے گزر رہے ہیں، ہر خیمے میں جب آواز سنتے ہیں، ارے کسی بیوی کی آواز آتی ہے، ارے کسی مجاہد کی آواز آتی ہے کہ ارے دیکھو کل عاشورہ ہے، ارے دیکھو کل کربلا ہے، کل روز عاشورہ ہوگا۔ اے میرے لال
ایسا نہ ہو جائے ارے اکبر تم وہی ظلم رہ جائے اور آپ زندہ رہ جاؤ. ارے کہیں زینب محمد کو سمجھا رہی ہے, کہیں ام فروا ہے جو قاسم کو آغوش میں لیے ہوئی ہے. ارے حسین گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنے اس پہ کسی کی آنے کی آہٹ محسوس کی. ایک مرتبہ جب دیکھا ارے نافع آہستہ آہستہ ارے حسین کے پیچھے آ رہے ہیں. اے عزیزو, ایک مرتبہ نافع کو بلایا, اے نافع ارے تم میرا رات کے سناٹے میں پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ ارے نافع طرف دے کہ اے مولا ارے رات کا اندھیرا ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہیں دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر ارے آپ پہ حملہ نہ کر دے. ہم آپ کی حفاظت کے لیے گزر نکل رہے ہیں. اے عزیز و نافع کو ساتھ میں لیا. اب حسین آئے مقتل کے قریب آنے کے بعد کہا, اے نافع ارے جو مقام دیکھ رہے ہو جہاں میرے بچپن کا ساتھی مارا جائے گا, اے نافع ارے وہ مقام دیکھتے ہو جہاں پہ مسلم گریں گے, اے نافع یہ زہیر کا مقام ہے. اور بیان کرتے جاتے ہیں کہ اے نافع وہاں سے قاسم آواز دیں گے, اے نافع یہ امام محمد کا مقام ہے, اے نافع یہ میرے بیٹے لالا اکبر کا مقام ہے, وہاں سے مجھے آواز دے گا. ایک مرتبہ ترائی کے قریب پہنچے کہ اے نافع جو مقام ہے جہاں میرا بھیا گرے گا. اے عزیز و امام مقتل بیان کر رہے ہیں مگر نافع کوئی جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ نافع سے کہتے ہیں, اے نافع ارے تمہارا امام تم سے کلام کرتا ہے, ارے تم کوئی جواب نہیں دیتے. ارے نافع طرف پہ اے مولا ارے جب سے آپ نے مقتل بیان کرنا شروع کیا ہے ارے کسی دنیا کی روئے کیا اتنی دردناک ہے کہ میرا دل بیٹھا جاتا ہے. ارے حسین طرف پہ کہے نافع اپنے کانوں کو بند کر لو, ارے یہ کوئی اور نہیں ارے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے. ارے جب سے میں نے مدینہ چھوڑا اس نے بھی مدینہ چھوڑ دیا. اور حسین کے ساتھ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على أعمالهم القوم الظالمين. بارك مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگائیں فرما. بارک اللہ تعالی شان حیدر قرار ہو کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظ فرما. بارک اللہ دنیا ظلم و سے بڑھ گئی اپنی آنکھوں کو تاجی فرما اور ہم سب کو غلاموں شمار فرما. لمحہ